میرا نام فرمان احمد ہے اور عدنان میجر عدنان شہید کا میں ماموں بھی ہوں، میں اس کا سسر بھی ہوں، میں اس کا استاد بھی ہوں، میں اس کا دوست بھی ہوں اور میرا وہ ایڈونچر بڈی بھی پارٹنر بھی رہا ہے۔ وہ میجر عدنان شہید کا بچپن بڑا خوبصورت، شاندار، شرارتوں سے بھرا ہوا، لیکن وہ ایک ٹیکنیکل قسم کا شرارتی تھا۔ جیسے آپ بچوں کو، آج کل کے بچے موبائل میں بڑے تیز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے آپریٹ کرنا، تو اس ٹائم وہ ہمارے گھر میں کوئی بھی امپلائنسز کوئی چیز خراب ہوتی تھی تو ہم عدنان صاحب کو کہتے تھے کہ یار یہ میری چیز ٹھیک کر دیں، تو وہ ماشاءاللہ بڑا اس لحاظ سے ہونہار اور آنکھوں میں شرارت بھری ہوتی تھی، اور کوئی ایسا کام وہ جو کہتے ہیں نا شرارت سے بھرا ہوا اس کا نہیں ہوتا تھا جس کو ہم اس کو بعد میں مار بھی پڑتی تھی۔ تو بڑا ہی پیارا خوبصورت اس کا بچپن تھا۔ کراٹے میں جب وہ میرے ساتھ جاتا تھا تو چھوٹا سا تھا، اس کے بڑے بھائی کی 11 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی جو مدر ہے، میری سسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ سپورٹس میں رکھیں کہ یہ کہیں اس کو بھی یہ بیماری نہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ کراٹے میں بھی گیا تو تو پتلا شارپ سا تھا، تو یہ بڑا تیز ترار قسم کا ایک تھا، اس کی ککیں بڑی تیز تھی، اس کے پنچز بڑے تیز تھے، فائٹنگ میں بہت ہی ماشاءاللہ اس کے اپنے کزن سے بھی یہ سب سے آگے نکل جاتا تھا۔ جی الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ عدنان کی شہادت ہوئی ہے، جس بہادری کے ساتھ ایک پوری دنیا کے لیے الحمدللہ اس نے ایک مثال قائم کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اونٹ یا ہاتھی رکھتے ہیں تو دروازے اونچے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ ایک شان ہے کہ وہ پھر رشتے بھی ایسے بناتا ہے۔ میں کہوں میری بیٹی ماشاءاللہ، جیسے عدنان ایک اپنے خاندان میں ایک اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا یا اپنے اس میں، اس طرح میری بیٹی بھی ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو زندگی دے، بڑی ہی بہادر لڑکی ہے، بڑی بہادری کے ساتھ اس نے اس سارے جو ابھی ہوا ہے عدنان کی شہادت، اس کو اس نے قبول کیا ہے، اور اس کی ماں شیرنی ہے، اس کا والد شیر ہے۔ یہ ایک ایسے خاندان میں ایسا شیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے جس کے اندر اتنا جذبہ ہو۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس اتنی بہادری سے وہی بندہ لڑتا ہے جس کے پیچھے سے اس کو اتنا بیک اپ ہو کہ یار ہم آپ کی شہادت پہ خوش ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ بچہ جو کہتا چاہت کے ساتھ اس نے اپنے والدین کو شہیدوں کے گھر لے کے جاتا رہا، میجر عاطف کے گھر لے کر گیا، میجر معیز کے گھر لے کر گیا، تو وہ دکھاتا تھا ان کو کہ یار میرا بھی یہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ شہادت کی اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ دعا کریں، تو اللہ پاک نے ان کی شہادت کی مرتبے کو بھی قبول کرے اللہ پاک، اور باقی بہادروں کے خاندان میں بہادر ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایز اے فادر ان لا میرے لیے ایک عزت کی بات ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا داماد دیا، ایسا بیٹا دیا، ایسا شاگرد دیا، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمارے دل پہ اپنی طرف سے سکون کی پٹیاں رکھے گا انشاءاللہ۔ میری بیٹی بھی صبر کرے گی انشاءاللہ۔ ہم نے عدنان شہید کا دیکھا، ویژول بھی دیکھے ہوں گے، کلپس بھی۔ ہمیں صرف ایک انسانی تقاضے کے طور پہ اس کی پریزنس کو مس کریں گے، لیکن ہمیں ابھی شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، وہ رزق پا رہا ہے، وہ اللہ کے پاس مقربین میں سے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس کی شہادت کا بہت اللہ پاک کو ہم شکر کرتے ہیں۔ لوگ ادھر آتے ہیں افسوس کے لیے، تو ہم کہتے ہیں نہیں افسوس نہیں ہے، ہمیں مبارک دیں، اور آپ سب کو اس چینل کے تھرو بھی پورے پاکستان کو، پوری امت کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کی راہ میں بچہ ایک وفاداری دلیری کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ انسانی تقاضا ہے، آپ کے گھر سے کوئی بلی بھی چلی جائے یا کچھ، آپ بڑی عید پہ جیسے آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ کے بچے اور آپ بھی بڑا اس چیز کے اوپر بڑا سیڈ فیل کرتے ہیں، تو وہ تو ایک انسانی تقاضا ہے، کسی کی پریزنس کو مس کرنا، اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزرا، وہ ساری چیزیں، اور بہترین انسان ہے، بہت بہترین انسان، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یاد کبھی ہمارے دل سے غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ میری عدنان صاحب کے ساتھ میری ماشاءاللہ ملاقاتیں تو ہر ملاقات ہی آخری ہوتی تھی، کیونکہ اس کی چہرے پہ لکھا تھا کہ وہ شہید ہے ماشاءاللہ۔ وہ زندگی میں بھی وہ اتنی جرأت اور بہادری کے اس کے قصے ہیں، ہم یہ پہلی دفعہ، مجھے اس کا وہ نہیں تھا، میں تو اس کے ساتھ رہ کے بھی کئی دفعہ موت کے منہ میں گیا ہوں، اور یہ بھی گیا، اور اللہ پاک نے ہمارے ٹائم نہیں لکھا تھا تو ہم بچ گئے،
لیکن اس کی میری ملاقات ابھی کوئی دو جو تھی نا بڑی اچھی کوئی یادگار تھی، تو یہ سائیکلنگ کے لیے آج کل جب چھٹی پہ پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہ ادھر سے منال تک یہاں سے سائیکل لے جاتا تھا اور پھر واپس تو کوئی تقریباً 50-60 کلومیٹر کی، کبھی 100 کلومیٹر کی یہ وہ سائیکل کر کے آتا تھا۔ تو دوسرا یہ جب یہ چھٹی پہ جا رہا ہوتا تو رات کو جب بھی جاتا تو میری اس کی رات کو، صبح اس نے جانا ہوتا تھا تو میری اس کی صبح ملاقات رات کو نہیں، رات کو ہوتی تھی، صبح میں اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی میری، کیونکہ میں اپنے گھر میں تھا۔ تو اس کو میں جاتے ہوئے کچھ پیسے دیتا تھا ہر دفعہ، تو یہ پھر ہنس کے کہتا تھا ماموں میں اب بڑا ہو گیا ہوں تو ابھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے، خان جی نہ کیا کریں نا۔ تو میں نے کہا بچہ جب بہت بڑے افسر بن جائیں گے تو پھر میں آپ سے سود سمیت واپس لے لوں گا۔ تو یہ بچہ ہمیں اپنا قرضوئی کر کے چلا گیا، پورے ملک کو اپنا قرضوئی کر کے چلا گیا، اپنی وفا کے، اپنے خون کے دیے جلا کے چلا گیا۔ اب پوری قوم اس کا قرض اتارے گی۔